نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 8واں پارہ آج تراویح میں پڑھا گیا۔ شروع کی آیتوں میں پیچھے مشرکین کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ شاید یہ معجزات جو یہ فرمائشی طلب کر رہے ہیں ان کے پورا کرنے سے یہ اسلام لے آئیں، تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، فرمایا کہ اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں اور مردے ان سے کلام کریں، یعنی ان مشرکین سے جو مردہ لوگ ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ زندہ ہو کر ان سے کلام بھی کر لیں اور فرشتے بھی اتر کر ان کے سامنے آ جائیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ کا کام ہے دین پہنچانا، دین کی تعلیم دے دینا، دین کا پیغام، نبوت و رسالت کا پیغام ان تک پہنچا دینا، عمل کروانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر دور میں یہ رہا کہ جنوں میں انسانوں میں نبیوں کے دشمن رہے، تو لہٰذا اگر یہ مشرکین مکہ اور یہ کفار آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول آئے ہیں ان سب کی جنوں اور انسانوں میں سے دشمن ہوئے ہیں، مخالف ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں اگلے رکوع میں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ قیامت کے دن جو لوگ آپس میں جمع ہوں گے وہ علاقائی بنیاد پر نہیں جمع ہوں گے، وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں جمع ہوں گے، وہ زبانوں کی تقسیم پر جمع نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے وہ کفر اور اسلام پر جمع ہوں گے۔ جو کافر ہیں وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی دنیا کے کنارے کا ہو، تو وہ کافروں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، اور جو مسلمان ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کنارے پہ رہنے والا ہو اس کو مسلمانوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ پھر مسلمانوں میں دو طبقے ہوں گے، ایک وہ طبقہ ہوگا جو مطیع و فرما بردار ہوگا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کیا ہوگا، متقین لوگ ہوں گے، یہ الگ ہو جائیں گے، اور جو نافرمان ہیں وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، فرشتے قیامت کے دن انسانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس نبی اور رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر کے تم پر سناتے؟ اب یہاں اللہ پاک نے یہ جو فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تو جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے؟
انسانوں میں نبی اور رسول آنا یہ تو متفقن علیہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے وہ انسانوں میں سے آئے، لیکن آیا جنوں میں سے بھی نبی اور رسول آئے؟ تو اس کے بارے میں علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ تو اس طرف گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب کو انسانوں سے بھیجا ہے، جنوں سے نہیں بھیجا۔ اور علماء کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ نہیں، انسانوں سے پہلے چونکہ جنات آباد تھے، انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، تو ان جنات کی رہنمائی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اللہ پاک نے انہی جنوں میں سے کچھ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ان جنوں میں نبی اور رسول نہیں آئے، بلکہ نبی اور رسول تو انسانوں میں سے ہی آئے، لیکن ان نبیوں کے قاصد بن کر اور پیغام رساں بن کر کے جن جو ہے وہ جنوں میں پہنچے، مستقل جنوں میں نبی نہیں آئے۔ خیر، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرشتے ان سے یہ سوال کریں گے، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس نبی اور رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر کے تلاوت کی اور تمہیں آخرت کے بارے میں بتلایا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے۔ تو پھر جب آئے تھے تو پھر آپ کیوں نہ بدلے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی اور رسول نہیں آئے، نبی اور رسول آئے، انہوں نے آ کر کے پوری صلاحیتیں خرچ کی، رات دن صبح و شام انہیں دین کی طرف، ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف بلایا، لیکن وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب ہی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ابھی جب یہ بیماری کے دن چل رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ در حقیقت یہ جو بیماریاں شروع ہو رہی ہیں یہ سگنل ہیں، یہ سگنل ہیں آخرت کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے پہلے بتا دیا جاتا، کاش مجھے پہلے بتا دیا جاتا، میں تیاری کر لیتا، تو اچانک آ گئی، مجھے موقع ہی نہ ملا۔ تو فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تو تمہیں 40 سال سے بتلاتے آ رہے ہیں۔ تمہارے داڑھی میں، تمہارے سر میں سفید بالوں کا آ جانا یہ الارم نہیں تھا، یہ دروازہ بجانا نہیں تھا کہ بھئی تیاری پکڑو؟ اور پھر ایک بیماری آئی، یہ الارم نہیں کہ بھئی اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، اب سمیٹو۔ دیکھو بھئی، دکاندار جب شام کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا سامان سمیٹنا شروع کرتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، اب اس کو دکان بند کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ سامان پھیلاتا نہیں ہے بلکہ اس کو سمیٹتا ہے۔ جو چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں ان کو قریب قریب کرتا ہے تاکہ بند کرنے وقت آ رہا۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان کی زندگی کی شام ہو گئی، اب وہ 50 سال 40 سال سے اوپر ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ایک بیماری میں مبتلا کرتے ہیں اور یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، پھر دوسری بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ یہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن ہماری کمزوری ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ عین موت کے منہ میں
ہو کر بھی انسان ذہن میں ہی نہیں لاتا یہ بات کہ شاید یہ بیماری میری آخری بیماری ہو، اس کے بعد مجھے دنیا میں مزید رہنا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک انسان کو ان آخرت میں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک مسلمان کو، مومن کو، جب وہ آخر کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنی ذات عالی کی طرف رجوع نصیب فرما دیتے ہیں، اس کا دھیان اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اور یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ جب انسان آخر عمر میں پہنچے تو اس کا دھیان دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ انسان گھر، مکان، اولاد اور دیگر جھمیلے جتنے بھی ہیں ان سے منہ پھیر کے اب اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، لہٰذا اس کی تیاری پکڑو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو کافر ہیں انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ مشرک اور کافر جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اس وقت ان سے جب سوال ہوگا تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ جھوٹ بول دیں گے، صاف جھوٹ بول دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اللہ تعالیٰ اس وقت زبانوں پر مہر لگا دیں گے، زبان خاموش ہو جائے گی، اب اس کے اعضاء بات کریں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم بولے گا، بال بولیں گے، ایک ایک چیز بولے گی اور حیران ہو کر کے کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے اوپر گواہی دے رہے ہو۔ ہاتھوں سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف بول رہے ہو۔ کھال بال ایک ایک سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے اوپر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے تمہیں دنیا میں زبان دے رکھی تھی اس اللہ نے ہمارے پورے جسم میں سے ہر ایک چیز کو زبان دے دی۔ اب یہ بتائیں کہاں بھاگے گا؟ اس وقت کہیں اس کے لیے راہ فرار نہیں ہو، اس وقت سوائے اس کے کہ مان لے گا، کہے گا ربنا سمینا، اب ربنا ابصرنا وسمینا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ میں نے دیکھ بھی لیا، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا، ابصرنا وسمینا اپنے کانوں سے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ واپس لوٹو دنیا میں کچھ لمحوں کے لیے واپس لوٹو، نعمل صالحا، تاکہ نیک اعمال کریں۔ تو اس وقت یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، ابھی تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے، جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے اللہ آخرت کے حالات عیاں کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بالکل آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ آخرت کے حالات اس مرنے والے پر ظاہر کر دیتے ہیں، اسے نظر آنے لگتا ہے کہ آگے میرے لیے کیا ہے۔ اس وقت تو ہر آدمی کو کتنا ہی بڑا کافر، جابر، ظالم، سرکش کیوں نہ ہو، ہر ایک مانے گا، کسی کو بھی سرکشی نہیں ہوگی، ہر ایک کہے گا۔ لیکن اس وقت قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ، مجھ سے اب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، تمہاری ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ قیامت کے دن جب ان سے فرشتے پوچھیں گے جنات سے اور انسانوں سے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں
کہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ کہیں گے کہ نبی اور رسول تو آئے تھے، لیکن ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، دنیا کا لہو و لعب اور دنیا کی غفلت ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں مشرکین کی کچھ بری عادات کا ذکر ہے۔ مشرکین بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اپنی مرضی سے حرام کر رہے ہیں، اور تقسیم یوں کرتے کہ اپنی کاشت میں سے، اپنی زمین میں سے، اپنی پیداوار میں سے 3 حصے کرتے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کہتے اگر کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ خاص کیا ہوتا اس میں سے کچھ معبودان باطلہ کے حصے میں جمع ہو جاتا، مل جاتا، تو کہتے اللہ تو غنی ہیں، اسے کیا ضرورت ہے، لہٰذا یہ تو بیچارے ہیں، تو اس میں سے واپس نہ لیتے، اور اگر ان الہوں کے حصے میں سے اللہ کی طرف چلا جاتا تو اس کو فوراً واپس کرتے کہ یہ کمزور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی جہالت دیکھیں کہ انہیں الہ بھی کہہ رہے ہیں اور کمزور بھی کہہ رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالُوا نَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت میں 3 آیتوں میں اللہ پاک نے 9 چیزیں بیان کی، 9 چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان 9 چیزوں پر عمل کر لے گا اللہ پر اس کا اجر و ثواب لازم ہو جائے گا۔ فرمایا پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا تمہیں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے، کچھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اور دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرنا، والدین کو خوش رکھنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو ان کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے کہ یہ والدین کے دوست ہیں۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو تمہارے والدین قبر میں خوش ہوں گے، ان کی روح خوش ہوگی۔ اب والد کی جگہ چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، آخرت میں تو اس کا صلہ ہے ہی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں نقد عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو عزتیں، مقام، بلندیاں اور عطا فرما دیتی ہیں، اور آخرت تو ہے ہی۔ اور جو والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، والدین کو ناراض رکھتا ہے، ان کو پریشان رکھتا ہے، تو فرمایا آخرت تو ہے ہی، آخرت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں اس کے واقعات موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے بارش شروع ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں ٹھہرے تاکہ ہم بارش سے بچ جائیں۔ اللہ کا کرنا گئے تو اس لیے تھے کہ بارش سے بچ جائیں۔ اوپر سے پہاڑ لڑکتا ہوا ایک چٹان آئی، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر بند ہیں، باہر کسی کو خبر نہیں ہے کہ اندر 3 لوگ ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اب ان کے نکلنے کے کوئی امکان نہیں ہے، پوری طاقت صرف کر دی چٹان ہٹانے کی، لیکن ناکام ہیں۔
चट्टान नहीं हटा सकते। अब बड़े परेशान, जब देखा कि भाई अब हम मर रहे हैं और बचने की कोई तदबीर नहीं है, तो इन्होंने कहा, आपस में मशवरा किया क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय हुआ कि हम में से तीनों हर एक अपना कोई नेक अमल जो उसने ज़िंदगी में किया हो, कोई नेक अमल जो उसने ज़िंदगी में किया हो, उसे याद हो, वो अपने उस नेक अमल को याद करके उसका वास्ता अल्लाह को दे और दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरे इस नेक अमल की बरकत से मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। चुनाचे तीनों ने दुआ की। एक ने तो ये कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे पास किसी शख्स ने मेहनत की थी, मजदूरी की थी, वो मजदूरी लिए बगैर चला गया और मैंने उसकी मजदूरी के पैसों को तिजारत में लगा दिया और वो बढ़ते बढ़ते इतना माल हो गया कि पूरा एक रेवड़ हो गया जानवरों का। तो कुछ अरसे के बाद जब वो वापस आया, उसने आकर के कहा कि मैंने आपके पास मजदूरी की थी, मेरी मजदूरी आपकी तरफ बाकी है, आप मुझे मजदूरी दें। तो मैंने उससे कहा कि ये पूरा जानवरों का रेवड़ आपका है, आप इसे ले जाएं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरी मजदूरी तो बहुत कम थी, ये तो बहुत बड़ी मिकदार में। मैंने उसको कहा कि मैंने आपके पैसों को तिजारत में लगा दिया था, अल्लाह ने उसको बढ़ा दिया है, ये आप ही का माल है। वो पूरा का पूरा माल ले गया, एक चीज भी उसने नहीं छोड़ी। ऐ अल्लाह, अगर ये मेरा अमल तेरी रजा के लिए है, आप जानते हैं, तो फिर इस अमल के वास्ते हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। हदीस में आता है कि उसकी दुआ की बरकत से चट्टान थोड़ी सी हटी, लेकिन इतनी नहीं कि निकल सके। दूसरे ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, एक दिन शदीद उसे पैसों की ज़रूरत पेश आ गई, वो मेरे पास आई पैसों के लिए, मैंने उसको बुराई पर आमादा किया कि मैं पैसे देता हूँ बुराई के बदले में। तो वो इस बात पर तैयार हो गई। जब मैंने उसको पैसे दे दिए और मैं बुराई के लिए पूरे तौर पर तैयार हो गया, उसने मुझे कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। मैंने आज तक अल्लाह के हुक्म को पामाल नहीं किया। उसके ये कहने से ऐ अल्लाह, मैं डर गया और मैंने ना पैसे उससे लिए और ना मैंने उसको छुआ। ऐ अल्लाह, आप जानते हैं मेरा यह अमल तेरी रजा के लिए है। ऐ अल्लाह, इस अमल के वास्ते से हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उसकी दुआ की बरकत से थोड़ी सी चट्टान और हट गई, लेकिन अभी भी इतनी नहीं हटी कि ये तीनों निकल सकें। तीसरे शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप थे, बूढ़े थे दोनों, और मेरा ज़रिए माश सवाए बकरियों के और कुछ नहीं था। मैं बकरियाँ चराने के लिए एक दिन दूर चला गया और जब मैं वापस आया तो रात का खासा हिस्सा बीत चुका था। मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार करते करते भूखे सो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे थे। जब मैं घर आया तो मेरे मासूम बच्चे मेरे पाँव में बिलकते थे, रो रहे थे, लोटपोट हो रहे थे भूख की वजह से। मैंने दूध निकाला, पहले बच्चों को नहीं दिया, मैं माँ बाप के सरहाने खड़ा हो गया, उन्हें जगाना भी बर्दाश्त नहीं किया। जब खुद उनकी आंख खुली, पहले उन्हें दूध पेश किया, उन्होंने पेट भर करके पिया, फिर मैंने अपने बच्चों को पेश किया। ऐ अल्लाह, अगर ये आप जानते हैं मेरा ये अमल तेरी रजा के लिए था, तो ऐ अल्लाह, इस अमल के वास्ते से हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उसके इस दुआ मांगने की बरकत से अल्लाह ने चट्टान को हटा दिया और तीनों को रिहाई मिल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाना ये चाहते हैं कि माँ बाप जो हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव, उनकी खिदमत करना, उनको खुश रखना, उनकी हर चाहत का ख्याल रखना, सोते हुए हूँ तो उनको ना जगाना, उनसे आगे ना चलना, उनसे ऊंची आवाज़ से बात ना करना,
اور جو ہماری چیزوں میں سے ان کو پسند ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری یہ چیز پسند ہے، لیکن وہ شرم و حیا میں بول نہیں رہے، کہہ نہیں رہے، تو از خود ہی ان کی خدمت میں پیش کر دینا اور ان سے اونچی آواز سے کلام نہ کرنا، یہ ماں باپ کے حق بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ کے ان حقوق کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، اس کی روزی میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، اس کی عزت میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں اگر جہاد فرض عین نہیں ہے، نفلی ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر اس میں بھی شریک نہ ہوں، اس میں بھی شریک نہ ہوں۔ تو بہرحال اس آیت کی دوسری جگہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا حکم دیا گیا۔ اور پھر تیسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے اوپر بری نظر رکھنا، ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، فرمایا ایسا نہ کریں۔ اور یہ 9 چیزیں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ تمام نبیوں کو ان 9 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی امت کو ان 9 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، جو تفصیل کے ساتھ ان 3 آیتوں میں ذکر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ